بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کو یہ ایک جملہ بولنے والی بیوی سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ناراض رہتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت سے رہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اگر جھگڑے اور تکرار کی نوبت آ گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ اگر زندگی میں جھگڑے اور تکرار کی نوبت آ جائے تو میاں بیوی دونوں کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اس زمانے میں میاں بیوی کے جھگڑوں کا فساد اس قدر زیادہ پھیل گیا ہے کہ ہزاروں مرد، ہزاروں عورتیں اس مصیبت میں گرفتار ہیں، اور ہزاروں گھر اختلاف کی آگ میں جل رہے ہیں، نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میاں بیوی دونوں اپنی زندگی سے بیزار ہو کر دن رات موت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، شوہر کو یہ 3 جملے بولنے والی بیوی سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ناراض رہتا ہے۔ بیوی کی کہ یہ 3 جملے شوہر کو متنفر کر دیتے ہیں، اس قدر اس کے دل میں نفرت ڈالتے ہیں کہ ساری زندگی شوہر بیوی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ عورتوں نے پوچھا، حضرت وہ 3 جملے کون کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ شوہر کے اچھا ہونے کے باوجود بھی کہے کہ آپ نے کبھی بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ شوہر جو کائنات سے بڑھ کر اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے، ہمیشہ بیوی کے مستقبل کے لیے اچھا سوچتا ہے، دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کر کے کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے بیوی کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو دوسری عورتوں سے الگ تھلگ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیوی کا اسٹیٹس دوسری عورتوں سے زیادہ ہو، میری بیوی کا مقام و مرتبہ دوسری عورتوں سے زیادہ ہو۔ لیکن جب وہ بیچارہ غربت کا شکار ہوتا ہے، جب اسے کوئی کام یا مزدوری وغیرہ نہیں ملتی، جب وہ اپنی جیب خالی کر بیٹھتا ہے، تب آہستہ آہستہ بیوی کا اصلی چہرہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ باتوں باتوں پہ یہ کہتی نظر آتی ہے کہ آپ نے تو کبھی بھی میرے ساتھ اچھا کیا ہی نہیں۔ یہ وہ عورت ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ جب تک اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، جب تک یہ اپنے شوہر سے معذرت نہیں کرتی، راضی نہیں کر لیتی، دوسری چیز تمام ضروریات پورا کرنے کے باوجود بھی شوہر کی ناشکری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے چند عورتوں کو ان کی زبان کے ساتھ لٹکتے ہوئے دیکھا۔ معراج کی رات جب میں نے جہنم کا نظارہ کیا، جہنم میں جھانک کے دیکھا، تو میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ اندازہ خود لگا لیں، جو عورت اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے اس کی زبان کتنی لمبی ہوگی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل آخر اسے اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اب دل کے کانوں سے سنیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ عورت ہے جو باتوں باتوں میں شوہر کی ناشکری کیا کرتی تھی۔ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں اس کو اس کی زبان کے ساتھ لٹکایا جائے گا۔ تیسرا، کوئی ایسا جملہ جس کے بولنے سے شوہر کے تمام احسانات کی فراموشی ہو۔ شوہر نے اپنے حلال رزق میں سے اسے گھر بنا کر دیا، بیوی کی تمام ضروریات کا سامان اسے مہیا کیا، اس کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھا، اس کے دردوں کو اپنے درد سمجھا۔ بیوی کا حق تو یہ تھا کہ ساری زندگی اتنے بڑے احسانات کی بارش برسانے والے شوہر کے قدموں میں پڑی رہتی، لیکن یہ عورت شوہر کے تمام احسانات کو فراموش کرتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ قیامت کے دن ایسی عورت کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ فرمایا، یہ 3 جملے بولنے والی عورت اتنی خطرناک عورت ہے، یہ جس راستے سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر عورت شوہر کے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے اوپر یہ لازم کر لے، وہ ہر وقت اور ہر حال میں اپنے شوہر کا دل اپنے ہاتھ میں لیے رہے اور اس کے اشاروں پر چلتی رہے۔ اگر شوہر حکم دے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑی رہو یا رات بھر جاگتی ہوئی مجھے پنکھا جھلتی رہو، تو عورت کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ تھوڑی تکلیف اٹھا کر اور صبر کر کے اس پر حکم بھی عمل کرے، اور کسی وقت اور کسی حال میں بھی شوہر کے حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچان لے اور بغور دیکھتی رہے کہ اس کے شوہر کو کیا کیا چیزیں اور کون کون سی باتیں ناپسند ہیں، اور وہ کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور
کون کون سی باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، سونے جاگنے، پہننے اوڑھنے اور بات چیت میں اس کی عادت اور اس کا ذوق کیا اور کیسا ہے۔ خوب اچھی طرح شوہر کا مزاج پہچان لینے کے بعد عورت کو لازم ہے کہ وہ ہر کام شوہر کے مزاج کے مطابق کرے۔ ہرگز شوہر کے مزاج کے خلاف نہ کوئی بات کرے، نہ کوئی کام۔ عورت کو لازم ہے کہ شوہر کو کبھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے، نہ کبھی اس کے سامنے غصے میں چلا چلا کر بولے، نہ اس کی باتوں کا کڑوا تیکھا جواب دے، نہ کبھی اس کو طعنہ مارے، نہ کوسنے دے، نہ اس کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے، نہ شوہر کے مکان و سامان وغیرہ کو حقیر بتائے، نہ شوہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے شوہر کے دل کو ٹھیس لگے اور خواہ مخواہ اس کو سن کر برا لگے۔ اس قسم کی باتوں سے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہونے لگتی ہے، جس کا انجام جھگڑے لڑائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میاں بیوی میں زبردست بگاڑ ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا بیوی اپنے میکے میں بیٹھے رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اپنی بھاوجوں کے طعنے سن سن کر کوفت اور گھٹن کی بھٹی میں جلتی رہتی ہے، اور میکے اور سسرال والوں کے دونوں خاندان میں بھی اسی طرح اختلاف کی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ کبھی کورٹ کچہری کی نوبت آ جاتی ہے اور کبھی مار پیٹ ہو کر مقدمات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور دونوں خاندان لڑ بڑھ کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کی آمدنی کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگے، بلکہ جو کچھ ملے اس پر صبر و شکر کے ساتھ اپنا گھر سمجھ کر ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اگر کوئی زیور یا کپڑا یا سامان پسند آ جائے اور شوہر کی مالی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو لا سکے، تو کبھی ہرگز شوہر سے اس کی فرمائش نہ کرے اور اپنی پسند کی چیزیں نہ ملنے پر کبھی ہرگز کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، نہ غصے سے منہ پھلائے، نہ طعنہ مارے، نہ افسوس ظاہر کرے، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے کسی چیز کی فرمائش ہی نہ کرے، کیونکہ بار بار کی فرمائشوں سے عورت کا وزن شوہر کی نگاہ میں گھٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر شوہر خود پوچھے کہ میں تمہارے لیے کیا لاؤں، تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی مالی حیثیت دیکھ کر اپنی پسند کی چیز طلب کرے، اور جب شوہر چیز لائے تو وہ پسند آئے یا نہ آئے، مگر عورت کو ہمیشہ یہی چاہیے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ ایسا کرنے سے شوہر کا دل بڑھ جائے گا اور اس کا حوصلہ بلند ہو جائے گا، اور اگر عورت نے شوہر کی لائی ہوئی چیز کو ٹھکرا دیا اور اس میں عیب نکالا یا اس کو حقیر سمجھا، تو اس سے شوہر کا دل ٹوٹ جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور آگے چل کر جھگڑے لڑائی کا بازار گرم ہو جائے گا اور میاں بیوی کی شادمانی اور مسرت کی زندگی خاک میں مل جائے گی۔ اگر شوہر کو عورت کی کسی بات پر غصہ آ جائے تو عورت کو لازم ہے کہ اس وقت خاموش ہو جائے اور اس وقت ہرگز کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے شوہر کا غصہ اور زیادہ بڑھ جائے، اور اگر عورت کی طرف سے کوئی قصور ہو جائے اور شوہر غصے میں بھڑ کر عورت کو برا بھلا کہہ دے اور ناراض ہو جائے، تو عورت کو چاہیے کہ خود روٹھ کر اور گال پھلا کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ عورت کو لازم ہے کہ فوراً ہی عاجزی اور خوشامد کر کے شوہر سے معافی مانگے اور ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر جس طرح وہ مانے اسے منا لے۔ اگر عورت کا کوئی قصور نہ ہو بلکہ شوہر ہی کا قصور ہو، جب بھی عورت کو تن کر اور منہ بگاڑ کر بیٹھ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ شوہر کے سامنے عاجزی اور انکساری ظاہر کر کے شوہر کو خوش کر لینا چاہیے، کیونکہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اپنے شوہر سے معافی تلافی کرنے میں عورت کی کوئی ذلت نہیں، بلکہ یہ عورت کے لیے عزت اور فخر کی بات ہے کہ وہ معافی مانگ کر اپنے شوہر کو راضی کر لے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی آمدنی اور خرچ کا حساب نہ لیا کرے، کیونکہ شوہروں کے خرچ پر عورتوں کی روک ٹوک لگانے سے عموماً شوہر کو چڑ پیدا ہو جاتی ہے اور شوہروں پر غیرت سوار ہو جاتی ہے کہ میری بیوی مجھ پر حکم جتاتی ہے اور میری آمدنی خرچ کا مجھ سے حساب طلب کرتی ہے۔ چڑ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ میاں بیوی کے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے کہیں آنے جانے پر روک نہ کرے، نہ شوہر کے چال چلن پر شبہ اور بدگمانی کرے کہ اس سے میاں بیوی کے تعلقات میں فساد و خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور
خواہ مخواہ شوہر کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن